بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم مختارنامہ خاص کے بارے میں سیکھیں گے۔ مختارنامہ خاص کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ سوالات میں نے ٹائپ کیے ہیں، ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ نمبر 1 پہ مختارنامہ خاص یا اسپیشل پاور آف اٹارنی کیا ہے؟ اسپیشل پاور آف اٹارنی انگلش کا لفظ ہے، جبکہ مختارنامہ خاص اردو کا لفظ ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہمارے پاس مختارنامہ خاص کی کس کس جگہ ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ تھرڈ پہ مختارنامہ خاص کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ فورتھ پہ مختارنامہ خاص پر کس کس کے دستخط ہوتے ہیں؟ نمبر 5 پہ مختارنامہ خاص کس اتھارٹی سے تصدیق کروایا جاتا ہے؟ نمبر 6 پہ مختارنامہ خاص کتنی اماؤنٹ کے اسٹامپ پیپر پر تحریر کیا جاتا ہے؟ 7 پہ ہم نے سیکھنا ہے مختارنامہ خاص کے لیے اسٹامپ پیپر کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں جو بالکل فری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری طرف سے لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہونے کی صورت میں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو ڈیٹیل پہ چلتے ہیں۔ جو پہلا کوشچن تھا ہمارے پاس، مختارنامہ خاص یا اسپیشل پاور آف اٹارنی کیا ہے؟ مختارنامہ خاص مختارنامہ کی ہی ایک قسم ہے، جبکہ اس کی دوسری قسم مختارنامہ عام ہے۔ یہاں پر میں صرف مختارنامہ خاص کی بات کروں گا۔ مختارنامہ خاص ایک قانونی دستاویز ہے جس کے ذریعے کوئی بھی شخص کسی دیگر شخص کو اپنا نمائندہ یعنی ایجنٹ مقرر کر کے اپنی غیر موجودگی میں اپنے بہاف پر کسی بھی کام کرنے کے اختیارات دے سکتا ہے۔ سیکنڈ پہ ہمارے پاس کوشچن ہے، مختارنامہ خاص کی کس کس جگہ ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اس کے لیے میں نے چند مثالیں ٹائپ کی ہیں۔ چلتے ہیں نمبر 1 مثال کی طرف۔ آپ کی کوئی جائیداد ہے اور آپ اس جائیداد کی بابت اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نمائندہ جائیداد کو کرائے پر دے، کرایہ وصول کرے یا اس جائیداد کی بابت تمام محکمہ جات سے معاملات طے کرے، پیش ہو، دستخط کرے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 پہ آپ کو اس وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جب آپ کا کوئی کیس عدالت میں زیر سماعت ہو یا آپ نے کوئی کیس دائر کرنا ہو کسی بھی معاملے میں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کسی شخص کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے اختیارات دے سکتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو، دعویٰ دائر کرے، پیروی کرے، بیان دے، نقل درخواست وغیرہ حاصل کرے، آپ کی جگہ دستخط کرے یا دعویٰ سے دستبردار ہو۔ آپ کے خلاف دعویٰ دائر ہونے کی صورت میں بھی آپ اپنا نمائندہ مقرر کر کے اختیارات دے سکتے ہیں کہ دعویٰ کا دفاع کرے، آپ کی جگہ پیش ہو اور وغیرہ وغیرہ، دستخط کرے۔ نمبر 3 پہ مثال ہے، آپ کے نام کوئی گاڑی ہے اور آپ کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے اختیارات دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی گاڑی کو چلائے، مرمت کرائے، چلان ہونے کی صورت میں چلان کلیئر کروائے، تھانہ میں بند ہونے کی صورت میں مجاز عدالت سے سپرداری کروائے وغیرہ وغیرہ۔ 4 ہمارے پاس مثال ہے، کسی شخص کے فوت ہونے کی صورت میں اگر اس کے پیسے کسی بینک اکاؤنٹ میں ہیں تو اس کی وصولی کے لیے تمام وارثان ایک کسی وارث کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے اختیارات دے سکتے ہیں کہ وہ بینک سے متوفی کی تمام رقم ان کے حصہ جات کی حد تک وصول کرے۔ لیکن اگر متوفی کی رقم زیادہ ہے، یعنی عموماً جو میرے نالج میں ہے 20,000 روپے سے اگر زیادہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو مجاز عدالت سے وراثت نامہ اور جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا درکار ہوگا۔ اور اگر 20,000 سے کم ہے، 15 ہے، 10 ہے، تو ان کے ایک اپنا پروفارما سا ہوتا ہے، اس پر بھی آپ کو رقم مل سکتی ہے۔ الغرض جن امور کی بابت آپ کسی بھی شخص کو اپنا نمائندہ مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ امور اس مختارنامہ خاص میں ضرور درج ہوں، تب ہی یہ ایجنٹ ان امور کو سر انجام دینے کا مجاز ہوگا۔ نوٹ: نمائندے ایجنٹ کی طرف سے مختارنامہ دینے والے کے بہاف پر کیا گیا ہر فعل ایسا تصور کیا جائے گا جیسا کہ مختار دہندہ نے خود کیا ہو، اور اس کی تمام تر ذمہ داری بھی مختار دہندہ پر ہی عائد ہوتی ہے۔
थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, मुख्तारनामा की कानूनी हैसियत क्या है? मुख्तारनामा अदालतों और दीगर महकमा जात में काबिल कबूल है। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, मुख्तारनामा खास पर किस किस के दस्तखत होते हैं? मुख्तारनामा पर मुख्तारनामा देने वाले के और दो गवाहान के दस्तखत होते हैं। जिस शख्स को इख्तियारात दिए गए हों यानी नुमाइंदा, इसके दस्तखत जरूरी नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्तारनामा खास किस अथॉरिटी से तस्दीक करवाया जाता है? मुख्तारनामा नोटरी पब्लिक से स्टैम्प्ड होना चाहिए। छठे हमारे पास क्वेश्चन है, मुख्तारनामा कितनी अमाउंट के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाता है? मुख्तारनामा खास आजकल 600 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाता है। कुछ अर्सा पहले ये 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाता था। सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, मुख्तारनामा के लिए स्टाम्प पेपर कहाँ से हासिल किए जाते हैं? चूंकि मुख्तारनामा खास के लिए स्टाम्प पेपर की मालियत 1000 रुपए से कम दरकार होती है, इस वजह से ये मुख्तारनामा देने वाला किसी भी स्टाम्प फरोश से स्टाम्प पेपर हासिल कर सकता है। लेकिन मुख्तारनामा आम वगैरह के लिए 1200 रुपए मालियत का स्टाम्प पेपर दरकार होगा, इस वजह से ये स्टाम्प फरोश से हासिल नहीं किया जा सकता और ना ही कोई स्टाम्प फरोश 1000 रुपए से जायद मालियत का कोई स्टाम्प पेपर जारी कर सकता है। इसलिए मुख्तारनामा आम के लिए बैंक ऑफ पंजाब से स्टाम्प पेपर हासिल किया जाएगा, जिसका तरीक़ाकार भी इंशाअल्लाह अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन तक ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।